ہوتا کی ہے شریکہ اسے ہوتا ہے جسے ذات نسل قوم بولی حقیقت قبیلہ شجرہ نسل خدا کے جہاں سے سب چیزیں ایک ہو شریک ہوتا ہے جٹا دے شریک جبھی ہوتے ہیں سیدہ دے شریک سید ہی ہوتے ہیں بلوچا دے شریک بلوچ ہی ہوتے ہیں سیدہ دا شریکہ بلوچا نال جٹا نال نہیں جٹا دا سیدہ دے نال نہیں کیونکہ ذات ایک نہیں قوم ایک نہیں شجرہ ایک نہیں نسل ایک نہیں بولی ایک نہیں قبیلہ ایک نہیں حقیقت ایک نہیں جبلت ایک نہیں فطرت ایک نہیں احکام ایک نہیں ظاہر ایک نہیں باطن ایک نہیں رشتے ایک نہیں رشتوں کے احکام ایک نہیں جانا خدا کے میری جانت دیکھنا یہی کچھ سرکار رضا سے مامون نے پوچھا تھا سرکار نے سے پوچھا تھا مامون نے کہ رضا تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے سرکار نے کہ فرماتے تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے اگر آج نبی دنیا میں آ جائے تجھ سے رشتہ مان سکتے ہیں مجھ سے رشتہ نہیں مان سکتے کیونکہ قوم ہے نسل ہے قبیلہ ہے میرا امام ہے شریک قرآن اللہ کا کوئی شریک نہیں کیونکہ اگر کوئی شریک ہوتا تو آپ خدائی اس کے ساتھ ہوتا جیسے وہ خالق وہ بھی خالق ہوتا جیسے وہ مالک وہ بھی مالک ہوتا جیسے وہ محی وہ بھی محی ہوتا جیسے وہ اول یہ بھی اول ہوتا اور اجتماعی نتیجہ محال ہے دو اول ہو نہیں سکتے اس لیے اللہ کا شریک کوئی نہیں لکھنا لو حضرت پہ فیصلہ باد والوں اسی بات کے بعد میں نے چہرے بھی دیکھنے ہیں اور میں نے دیکھ رہے ہیں کہ جشن کون منانے آیا ہے اور وقت پاس کرنے اور تنقید و تنقید کے لیے کون آیا ہے ہاں چہروں سے ابھی مجھے پتہ چل جائے گا میرا امام ہے شریک قرآن یا تو آج کے بعد نماز کے بعد زیارت چھوڑ دو ورنہ ماننا پڑے گا جو حقیقت قرآن کی ہے وہی صاحب و زمان کی ہے اگر قرآن نافذ ہوتا ہے تو کہنے بھی پیدا نہیں ہوا نافذ ہوا
مشکل سے مشکل ہو جائیں گی. ماشاءاللہ تھکی تھکی ہے. یہ بھی میں جانتا ہوں، وہ کتابت بھی مجھے آتی ہے اور بڑی آسان ہے کہ تم 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکو گے، لیکن میں اپنے موضوع کی پاسداری کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مولا سے خیانت نہیں کرنا چاہتا. اور مجبوری ہے کہ ایک مجلس ہے، کم از کم 10 مجلسیں ہوگی تو میں تمہیں بہت کچھ بتاتا قائم کے بارے میں. مجلس بھی ایک ہے اور میں نے تمہیں بتانا بھی ہے، جتنی کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ بتا سکوں. لا یمسہ الا المطہرون، کراچی میں ہندوؤں کے پریس ہیں، قرآن چھپتا ہے. وہ قرآن جسے غیر معصوم چھو نہ سکے وہ قائم ہے. سامرے کی زیادت کو جاتی ہے، سامرے کی مالے کے داخل سے کوئی رات کا ضائع ہو تو وہ تصدیق کرے گا. سردار مقدس میں جب داخل ہوتے ہیں نا صحیح، تو سردار مقدس کے دروازے میں زیارت کا جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علی المربع تحت استار الربوبیت. ربوبیت کے حجابوں میں پلنے والے امام پہ سلام. میں نے جلدی جلدی 2-4 شعر سن لو، عزیز کی فرمائش ہے، پوری بات تو نہیں، بس میں شعروں میں سنانا چاہتا ہوں. لاہور میں نے جشن بنایا تو یہ عزیز سے انہوں نے کہا کہ پڑھیں 2 شعر جلدی جلدی سن لیں سرکار عباس کی ذات پہ، تاکہ بات وہ بھی رہ نہ جائے. اب تک چلی ہوتی کہ 2 یا 4 مصرے وہ سماعت فرما لیں. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، پھر لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. اگلے 2 مصرے جلدی سے سن لو. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. اس مصرے کو میری مرضی سے سنو. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. چوتھے مولا سے پوچھا کہ آپ کی دادی دعا کیا مانگتی تھی؟ چوتھے مالک دے کے فرماتے ہیں میری دادی کی دعا ہی یہی ہوتی تھی، اللہم لا اسألک منک سواک. چوتھی حجت فرماتے ہیں میری دادی ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتی تھی، مالک میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، بس تجھ ہی کو مانگتی ہوں. جس زہرا نے اللہ سے صرف اللہ مانگا ہے، اس زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. اکبر بھی کھڑے ہو تو قبر ہوتا ہے عباس. صحیح. لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے سوا کوئی سے چھو نہیں سکتا اور وہ قائم ہے. زیارت کے جملے بھی یہی ہیں، السلام علی المربع تحت استار الربوبیت. جو امام ربوبیت کے حجاب میں پلا ہے اس پہ سلام. علی پلا ہے لیکن چادر مصطفیٰ میں پلے ہیں. علی بھی چادر مصطفیٰ میں. پھر سن لو، علی بھی پلے ہیں چادر مصطفیٰ میں، لیکن درود دوسری جو جمعے میں بھی اکثر پڑھا جاتا ہے اس میں کیا کہتے ہو؟ سعودت الحیدریہ و عصمت الفاطمیہ. میرے والد کے بارے میں کہتے ہو اس امام پہ سلام جس کی شجاعت علی والی تھی اور عصمت بطول والی تھی. یوں سن لو، بے جسم کا حجاب بطول ہے، اس حجاب کے پیچھے قائم پلا ہے. میں تمہیں ابھی لے کے آگے چلتا ہوں کہ کیسے پلا ہے.
جمعے کا دن ہے، 15 کی شب ہے، یعنی 14 ختم ہو گیا، 15 کی صبح شروع ہو گئی ہے، فجر کی نماز کے آخری سجدے کے وقت سرکار عسکری نے اپنی پاک پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی اماں ہمارے کلائنٹ کی آمد ہے جس کا انتظار کبریا کو بھی ہے، آپ رک جائیے تاکہ کلائنٹ کی آمد ہو جائے۔ بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا رضیہ اللہ ارواح العالمین و ارواح المعصومین، بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں اصلی لال ما رأیت فیہا آثار الحمل والثقل، میں نے تو کوئی حمل کے آثار ہی نہیں دیکھے، میں نے تو حمل کے آثار نہیں دیکھے، آمد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے فرماتے ہیں اما بھی نحن معاشر الاوصیاء لا تنال لنا الدرساء لم نسكن في بطون الامهاتنا بل نسكن في جنوب الامهات في بالفقد الايمن نسبح لله وسبحت امهاتنا تسبيحا بتسبيحنا اما بھی نحن معاشر الانبیاء مما یکون فی البشر لا تکون فینا، میں 11ویں مادے کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہم حجتوں کا قبیلہ ہیں، جو بدیاں بشر میں ہوتی ہیں وہ ہم میں نہیں ہوتی۔ اتنی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے نا، بہار اور نواز کی پوری روایت پڑھنے لگا ہوں، یہاں روایت صاف کر جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے کہ جی بس آگے مولا نے بھی کچھ فرمایا ہے، سرکار عسکری نے بھی لیکن فرمایا ہے پھوپھی اماں ہم حجتوں کا گھرانہ ہے۔ ایسا بولو اس ممبر کے تقدس کی قسم، اس سے بڑی کوئی قسم نہیں، کوئی بندہ شک میں مر جائے تو پھر اس کا اپنا نصیب۔ مووی بن رہی ہے، میرا ایک لفظ اس زندان میں جکڑا جا رہا ہے، میں اپنے لفظوں سے پھرنے کے لائق ہی نہیں رہا، کہنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا، ہلاتا تو کیا معنی ہے محفوظ کر لینا۔ سرکار فرماتے لم نسکن فی بطون الامہات بل نسکن فی جنوب الامہات، پھوپھی اماں ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں رہا کرتے، بہار میں روایت کی روایت ہے 97 نمبر جلد، 97 نمبر جلد، پھر سن رہا ہمارا 97 نمبر جلد، پیروں پہ پریشانی ہونی چاہیے، وہ روٹ بھی ہے، ہم ماؤں کے شکموں میں بلّہ سنو فی جنوب، ہم ماؤں کے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، نسبح للہ، ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہماری مائیں ہم سے سن کے تسبیح کرتی ہیں، ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہماری مائیں ہم سے سن کے تسبیح کرتے ہیں۔ بی بی حکیمہ کہتی ہے بس یہ سن کے میں حجرے میں آئی جہاں پاک قائم کی پاک اماں مصلی نماز پہ تھی، فرماتی ہے فجر کی نماز شروع ہوئی، ایک سوال ہے سر پڑھوں جو میں پڑھنے لگا ہوں، جس سے یہ سوال ہو میں ہوٹل پہ بیٹھوں گا، 1 گھنٹہ انتظار کروں گا، ابھی مجمع میں کھڑا ہو کے سوال کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری تقریر خراب نہیں ہوتی، جس سے جیسا اعتراض ہو حوالہ چاہیے، میں نے تو حقیقت سنانی ہے نا، برداشت کا مادہ میں نے تو نہیں دینا، تو میں تقسیم نہیں کرتا، میں نے تو حق سنانا ہے صرف، اب مجھے نہیں پتا کس کی برداشت ہے اور کس کے کلیجے میں زلزلے آتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کوفے کے دربار میں علی کی بیٹی نے کہا تھا ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہ ابن زیاد میرے نانا کی حدیث ہے کہ بغض علی مکتوب علی جبہات الولد الحرام، ایسے ہی تو
لفافے میں لکھا گیا